بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے مکتوب نگاری یا خطوط نویسی۔ مکتوب نگاری یا خطوط نویسی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ مکتوب یا خطوط، یہ خط کی جمع ہے خطوط، یہ کہتے کسے ہیں؟ تو مکتوب نگاری یا خطوط نویسی کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے دلی جذبات کو، اپنے خیالات کو تحریر کی شکل میں دوسروں تک پہنچائے، اس کو مکتوب یا خطوط کہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ خط کیسے لکھا جائے، لکھنے کی ترتیب کیا ہو، اور حاشیہ کتنا چھوڑیں، کیسے چھوڑیں، پیراگراف کب بدلے، گراف کب چینج ہو، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ امتحان میں اچھے سے اچھے نمبر لا سکیں۔ تو سب سے پہلے نمونہ کے طور پر آپ کو ایک خط دکھلایا جائے۔ نمونہ، خط کا نمونہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جیسے میں نے لکھا یہاں والد کے نام خط۔ محترم جناب والد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ لکھنا ضروری یہ ہے کہ میرا میٹرک کا امتحان 17 فروری سے شروع ہونے والا ہے اور میں پورے لگن سے امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں۔ بس آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب بنائے، فقط والسلام۔ اتنا یہ مختصر خط ہے، اس میں آپ کو زیادہ جھنجھٹ جھمیلا نہیں پیدا کرنا ہے، مشکل کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا ہے اگر آپ زیادہ اردو سے واقف نہیں ہیں تو، ورنہ اگر آپ زیادہ واقفیت رکھتے ہیں اردو سے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ لمبا چوڑا آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے، جیسے حاشیہ ہے تو یہ حاشیہ آپ کو یہ تو چھوڑنا ہے، یہ حاشیہ، لیکن جب آپ پہلے لائن کی شروعات کریں گے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں پہلا لائن جو ہو نیچے دوسرے لائن سے زیادہ چھوٹا ہو، اس کو اور تھوڑا اندر کر کے، حاشیہ سے اندر کر کے لکھیں گے۔ اسی طرح جہاں پر آپ گراف چینج کریں گے، بدلیں گے، تو اس کا بھی خیال رکھنا کہ اس لائن کو بھی اندر کر کے لکھیں گے۔ یہ اردو یا پھر اردو کے علاوہ کوئی دوسرے بھی ہوں، کوئی بھی زبان ہو، اس میں آپ چاہے وہ خط لکھیں یا کوئی بھی چیز لکھیں، تو لکھنے کی اصل ترتیب یہی ہے کہ آپ چوتھائی چھوڑ کر کے لکھیں۔ اس کے بعد جب گراف بدل رہا ہو یا جب پہلے لائن کی بات جب شروعات ہو رہی ہے تو پہلے سطر میں آپ اس طرح چھوڑ کر کے لکھیں، اس کے بعد گراف جہاں پر بدلے اس کے بعد آپ چھوڑ کر کے لکھیں، پھر دوسرے لائن کو آپ حاشیہ سے لے لیں۔ اس طرح یہ اصل لکھنے کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد بات یہاں ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب بنائے، تو فقط والسلام اسی کے نیچے لکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو یہاں پر لا کر کے لکھنا، بلکہ اسی کے نیچے فقط والسلام اور یہیں پر اپنا نام لکھنا۔ یہ آپ کا لخت جگر خاتمہ ہے کہ اس کو تھوڑا بہترین انداز میں لکھنا ہے۔ آپ کا لخت جگر یعنی بیٹا کو کہتے ہیں، دل کا ٹکڑا ہو گیا۔ یہ خط لکھنے کی ترتیب ہے۔ اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہاں پر میں نے لکھا فروری، اردو میں 17 فروری، تو آپ اس کو اگر یہ کرنا چاہیں انگلش میں 17 فروری یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ میٹرک کا امتحان، یہاں میں نے لکھا کہ میٹرک کا امتحان، تو یہاں پر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، 10ویں کا امتحان، یہاں پر آپ 10ویں ڈال سکتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے لکھنے کی، اور یہ آسان لفظوں میں ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ استعمال نہیں کیا گیا جس سے بچے کو پریشانی ہو سمجھنے میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے نہیں ہے۔ بچے کو سمجھنے کی یا سوچنے کی زیادہ مشکل نہیں، اس میں سمجھنے میں زیادہ پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ بالکل آسان لفظ میں یہ خط ہے۔ آپ سے امتحان میں اگر پوچھا جائے کہ اپنے والد کو خط لکھیں جس میں اپنے امتحان کے بارے میں ان کو اطلاع دیں، تو میٹرک کے امتحان کے بارے میں آپ نے اطلاع دے دیا۔ دوسرا خط یہ آتا ہے کہ اپنے والد کو خط لکھیں جس میں امتحان کی تیاری کے بارے میں ان کو جانکاری دیں، تو امتحان کی تیاری کے بارے میں بھی آپ نے جانکاری دے دی ہے۔ یہاں سے بات یہاں تک آ گئی کہ 17 فروری سے میرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ میں پورے لگن سے امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں۔ دونوں جانکاری۔ اب اگر آپ کو یہ خط آئے کہ اپنے والد کو خط لکھیں کہ جس میں امتحان کی تیاری کے بارے میں آپ جانکاری دے رہے ہوں، تو بھی بات مکمل، اس خط سے آپ کام چلا سکتے ہیں۔ اگر بات یہ آ جائے کہ اپنے والد کو خط لکھیں جس میں اپنے امتحان کے بارے میں بتلائیں، تو بھی آپ اس خط کو اس کام میں لا سکتے ہیں۔